نہ صرف ان کی ناکام پالیسیوں کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، بلکہ کسی بھی قومی معاملے پر نہ تو یکسوئی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ کوئی براہ راست کوئی اقدام اٹھانے کی جرت رکھتے ہیں۔ ڈنگ ٹپاؤ قسم کی حکومت ہے اور وقت گزارنے والے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ثبوت اس خوف کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی کوریج پر پابندی لگانے کے اقدامات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کا، عوامی اجتماعات کا تسلسل کے ساتھ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، بلیک آؤٹ کروایا جا رہا ہے۔ میں اس کو بلیک آؤٹ کہوں گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کو پابند کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی کوریج نہ کریں۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، پشاور میں کچھ دن پہلے جلسہ ہوا، کسی ٹی وی چینل کو اجازت نہیں دی گئی اس کو دکھانے کی، اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر جو جلسے کی کوریج دکھائی جا رہی تھی، میں خود ایک دو چینلز کو دیکھ رہا تھا، انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا، اپنے موبائل فون پر دیکھ رہا تھا۔ میں چینلز کا نام نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی صحافتی اخلاقیات کے ساتھ تھوڑا سا وہ زیادتی ہوگی اگر میں کسی پرٹیکولر چینل کا نام لوں اور کسی کا نہ لوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی جرات کا مظاہرہ کر رہے تھے اس وقت اور وہ دکھا رہے تھے، لیکن اس کے بعد کچھ منٹوں کے بعد وہ چینل بھی آف سکرین ہو گئے اور ان کو بھی پھر نیٹ کی سہولت جو ہے وہ بند ہو گئی یا نیٹ میں انٹرفیرنس کی گئی، اور پھر نیٹ پر بھی ہم جلسے کی لائیو کوریج دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ اسی طرح پشاور اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں بھی عمران خان صاحب کے جلسے ہوتے ہیں، کیبل جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو وہ بھی پھر اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی مجبور ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز پر بھی براہ راست یا بالواسطہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بلیک آؤٹ کریں۔ میں اس پورے تناظر میں کچھ